میں مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب جب پہلے دن سے آئی تھیں تو ان کا یہ ہمیشہ سے ایک ویژن رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ایکوپڈ کیا گیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی, ان کو انفراسٹرکچر چاہیے تھا, ان کو آلات چاہیے تھے, وہ سب ان کو دیے گئے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. اور اس وقت جو ٹرینڈز ہیں, جو فگرز ہیں, وہ یہ بات جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک سرج آیا تھا تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کے اوپر, جس پہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا بہت اسٹرکٹ نوٹس بھی لیا, اور اب بھی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ایک ڈپ ہے, جو ایک ڈکلائن ہے جرائم کے حوالے سے, اس کو میک شور کیا جا رہا ہے. اور کچا ایک ایسا علاقہ ہے جس کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا اپنی زندگی کے اندر, یہ پاکستان کی 76 سال کی زندگی کے اندر جو کچے کا علاقہ ہے, اس کا جب بھی آپ نے نام سنا تو آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر جو ہے وہ ریاست کی رٹ نہیں ہے, آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر پولیس جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی, آپ نے یہ سنا کہ کچے کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اغوا کر کے ڈاکو لے جاتے ہیں, اور انہوں نے اسٹیٹ کے اندر ایک اپنی اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے. یہ سب آپ نے آج سے 5 مہینے تک آپ یہ خبریں دیکھتے اور سنتے رہے. لیکن مجھے آپ کو یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنے 5-6 مہینے پہلے جو ایک بڑا آپریشن کیا کچے کے علاقے کے اندر, اور وہاں سے پوری طرح سے کچے کو کلیئر کرا دیا گیا کسی بھی طرح کے ڈاکوؤں سے, کسی بھی طرح کے دہشت گردوں سے, کسی بھی طرح کی ایسی تنظیموں سے جو ہے وہ جرائم کے اندر ملوث ہوتی تھی. اور اسی وجہ سے میجورٹی جو لوگ ہیں انہوں نے خود سرنڈر کیا حکومت کے سامنے, خود ہتھیار ڈالے, اور اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی, جس کے رزلٹس آپ کو اب یہ 5 مہینے سے ایک بھی کیس, کسی بھی طرح کی غیر قانونی کارروائی کا کوئی کیس کچے کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا, نہ آپ کو سننے کو ملا. وہاں پر الحمدللہ امن ہے, وہاں پر سکون ہے, اور اس کی گواہی جو ہے فلور آف دا ہاؤس جو لوگ وہاں سے عوامی نمائندے ہیں وہ بھی اس کا اظہار گاہے بگاہے کر رہے ہیں. اور یہ جب اس کچے کے علاقے کو بہت سارے کمپوننٹس تھے وہاں جو مل کر یہ ایک ریاست کے اندر جو ریاست انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی, اب چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو جو ہے جب ٹیک اپ کیا اور یہ جب کچا خالی کرا لیا گیا, سو آپ کچے کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ کچا 2 جگہوں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. جو ایک باؤنڈری لائن ہے سندھ اور پنجاب کی, اس کے بیچ کا جو علاقہ ہے, کچھ علاقہ ایسا ہے جو ریور کے پلین کے اندر ہے, کچھ علاقہ ایسا ہے جو ریور پلین کے باہر ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا خطاب بھی کیا تھا اس وقت, اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو جو خالی کرنے کے بعد اب جو ڈیولپمنٹ ہے کچے کے اندر وہ کی جائے, چونکہ کچے کو جو وہاں پر ظاہر ہے چونکہ نو گو ایریا تھا, وہاں پر تعلیم, صحت یا کسی بھی طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کبھی کی ہی نہیں گئی تھی, بیکاز لوگ ڈرتے تھے. پہلے دور کے حکمران جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کی ایکسیس نہیں ہو پاتی تھی, اور وہاں پر جو ہے لوگ نہیں جا پاتے تھے. سو ان کو خالی کرنے کے بعد جو ڈیولپمنٹ پلان چیف منسٹر صاحبہ نے طلب کیا تھا کچھ مہینے پہلے, اس ڈیولپمنٹ پلان کو آج انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور یہ اتنا کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہے کہ اس کو سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ کچا جو ہے وہ اب کچا علاقہ نہیں رہے گا, کچا انشاءاللہ پکا ہوگا, اور وہاں پر تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کی جائیں گی, اور بالکل نہیں لگے گا کہ کچا کوئی علاقہ غیر ہے یا دیار غیر ہے جہاں پر جو ہے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اب اس میں جو کچھ چیزیں ہیں, ایک تو 23 ارب روپے کا یہ پورا ڈیولپمنٹ پلان ہے چیف منسٹر صاحبہ نے جو آج اناؤنس کیا ہے. اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے اس کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کو جب بریفنگ دی گئی تو یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس بریفنگ کے اندر اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شامل نہیں تھا. تو چیف منسٹر صاحبہ نے سب سے پہلے پوچھا کہ
جو میرا پروگرام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار, کتنی زمین ہے سرکاری جو اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ جو مختلف علاقے ہیں کچے کے, جس میں 3 اضلاع آتے ہیں موسٹلی, ان 3 اضلاع کے اندر, اور بیسکلی اس میں سب سے زیادہ علاقہ رجحان کا ہے, جس کے اندر بڑی 98% کے قریب جو ہے زمین سرکاری موجود ہے, اور یہ ٹوٹل کوئی 14,500 ایکڑ سرکاری زمین بنتی ہے. تو انہوں نے اس پیکج کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے مجھے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں آپ کے تھرو کچے کے عوام کو یہ خوشخبری دوں کہ جہاں پنجاب کے باقی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار اپنی زمین کے مالک ہوں گے, وہاں پر کچے کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ سرکاری زمین جو ہے وہ بالکل فری جو ہے وہ ان کو دی جائے گی. اور یہ 14,500 ایکڑ سرکاری زمین جو ہے یہ کاشت کے لیے کاشتکاروں کو پیش کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو ہے وہ سکول ہیں, نئے سکول بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز پہلے سے موجود ہیں اس کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے. یعنی ایسے سکول جہاں پر جو پرائمری ہیں ان کو سیکنڈری کیا جا سکتا ہے یا مڈل کیا جا سکتا ہے, اور جو ہائر سیکنڈری سکولز جو ہیں جہاں پر ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ موجود کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 طرح کا ایک ٹیئر بنایا گیا ہے. ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جس کے اندر یہ فوری طور پر جو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہے وہ شامل ہوگی. ہونہار اسکالرشپس جو ہیں 300 کے قریب جو ہیں وہ طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس, اور 300 ہی طلبہ جو ہیں ان کو جو لیپ ٹاپ ہیں اس کا کوٹا خاص طور پر کچے کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا. اسی طرح جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہیں یا لائف سٹاک کے حوالے سے جو مختلف لیبز ہیں, جو ویٹنری جو موبائل ٹیمز ہیں ان کو فوری طور پر وہاں کام کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر فوری طور پر جو چیف منسٹر کی آن گوئنگ سکیمز ہیں, میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کی آن گوئنگ سکیمز جو اس وقت پنجاب کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر چل رہی ہیں ان تمام کو کچے کے علاقے کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے فوری طور پر. اور اس کے بعد جو لانگ ٹرم کے اندر جو سکیمز ہوں گی اس کے اندر پل بننے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سڑکیں بننی ہیں, اور اس میں وہ سڑکیں, ان سڑکوں کو بھی 2-3 طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کچھ سڑکیں جو ہیں کچھ جگہ جو ہے وہاں پر سولنگ جو ہے وہ کی جائے گی, کچھ سڑکوں کے اوپر کارپیٹڈ روڈز بنانی ہے, اور کچھ جو ہے وہ بڑے برج جو ہے وہ ان کو بنایا جائے گا. تو یہ ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور جو سروسز ہے جو پنجاب کے باقی پورے عوام کو مہیا ہے وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کچے کے طلبہ طالبات ہوں, اس کے کاشتکار ہوں, اس کی خواتین ہوں, سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک چیف منسٹر کا پورا پروگرام جو آلریڈی چل رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو بھی پارٹ بنایا گیا ہے کچے کے علاقے کے لیے. تو ہماری جو کچے کی باہنر جو ہنرمند خواتین ہیں یا جو ہنر سیکھنا چاہتی ہیں ان کو جو ہے یہ فیسلٹی فراہم کی جائے گی. آلریڈی اس وقت جو شارٹ ٹرم پلان کے اندر نادرا کو جو ہے وہ ان کی ٹیمیں, نادرا کی موبائل ٹیمز, ان کی جو ہے وہ وینز کو اس وقت کچے کے علاقے میں بھجوا دیا گیا ہے. وہاں بچوں کے بے فارم بن رہے ہیں, وہاں لوگوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے, ان کے آئی ڈی کارڈز بن رہے ہیں جو آج سے پہلے ان 76 سالوں میں کبھی نہیں بنے تھے. وہاں کے لوگ گنتی میں نہیں ہیں کہ وہاں کے لوگ کتنے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی یقیناً آئی ڈی کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو چیف منسٹر کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں وہ بے شک گرین ٹریکٹرز کی اسکیم ہو یا یہ اپنا کھیت اپنا روزگار کا پروگرام ہے, ہر چیز کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پنجاب کے اندر, وہ ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ. سو اس آئی ڈی کارڈ کو میک شور کرنے کے لیے آلریڈی چیف منسٹر صاحبہ نے نادرا کی ٹیمز جو ہیں وہ بھجوا دی ہیں کچے کے علاقے کے اندر, جو اس وقت وہاں پر بچوں کو, خواتین کو, مردوں کو جو ہے وہ رجسٹر کر رہے ہیں. اور اس وقت ابھی جو ہے وہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پچھلے 2-3 دن کے اندر ہی سینکڑوں کی تعداد میں آئی ڈی کارڈز اور بے فارمز جو ہیں وہ خود وہاں پر جا کر بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے جو ایک پرابلم رہا ہے, اب چونکہ کچے کا علاقہ خالی ہے تو ایک یہ کنسرن ضرور ہے کہ جو کماد ہے, جو گنے کی فصل ہے, وہ وہاں پر بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے زرخیز علاقہ ہے, وہاں پانی زیادہ ہوتا ہے, جب پانی اتر جاتا ہے تو اس کی ظاہر زرخیزی اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ کماد اور گنا جو ہے وہ اگایا کرتے تھے, اور وہ فصل سے زیادہ چھپنے کے لیے, دہشت گردوں کے اور ڈاکوؤں کو چھپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا.
تو اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ایک سرٹن ایریا کے اندر کہ وہ جو وہاں پر کماد اور جو گنے کی کھیت ہے یا فصل ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اس کا بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نئے آلات پنجاب پولیس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ دینے جا رہی ہیں، جس کے اندر مختلف ڈرونز ہیں، مختلف جو ہے وہ نئی گنز ہیں، اس کے ساتھ جو تھرمل امیجز جو حاصل کرنے والے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ تمام اس کے اندر شامل ہیں، جو سرویلنس کریں گے اس پورے علاقے کے اندر کہ الحمدللہ اب جب کچا صاف ہو چکا ہے تو اس کے اندر اب دوبارہ کسی ڈاکو کو جو ہے وہ دوبارہ بسنے کی اور وہاں پر جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو کہتی ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا ان کو آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جیسے یہ خوشخبری ہے کہ اتنے سالوں میں جو کچا کبھی خالی نہیں ہو سکا تھا، الحمدللہ یہ بھی چیف منسٹر پنجاب کا اعزاز ہے کہ کچا خالی کرانے کا ایک جو اعزاز ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ولیجز جو چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے، وہ ماڈل ولیجز جو ہیں وہ کچے کے علاقے میں بھی بنائے جائیں گے. وہاں پر بھی مرحلہ وار جو گاؤں ہیں ان کو چوز کیا جائے گا اور اس سال سے ہی یہ کام شروع ہوگا. جو چیف منسٹر صاحبہ کا پہلے پروگرام ہے ماڈل ولیجز کے حوالے سے، اس کے اندر اب کچے کے ماڈل ولیجز جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناجائز اسلحہ کچے میں جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس موجود تھا ان کو جو ہے وہ دوبارہ وہ اسلحہ واپس گورنمنٹ کو جمع کرانے کے لیے ایک پورا جو پلان ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اور جو متعلقہ تھانے کے اندر جو اسلحہ شامل ہوگا اس کو جمع کرانے کی پوری ڈیجیٹل مانیٹرنگ جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا گیا ہے. نئی ریکروٹمنٹ جو ہے کچے کے علاقے کے لیے اسپیسیفکلی جو خالی اسامیاں ہیں وہ پلس جو نئی ریکروٹمنٹ ہے اس کو بھی کیا گیا ہے، بیکاز یہ آبزرو کیا گیا، چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو ٹیک اپ کیا میٹنگ کے اندر کہ ابھی جو اہلکار وہاں موجود ہیں وہ پنجاب کے مختلف حصوں سے جو ہے ان کو وہاں بھجوایا جاتا ہے اور وہ جو علاقے کی ڈائنامکس ہیں، جو لوگ علاقے کو جانتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. سو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ لوکل لوگ جو وہاں کے ہیں ان کو اس ریکروٹمنٹ کے اندر شامل کیا جائے. اور بائی دا وے اس کے اندر مختلف جو اہلیت کا جو ایک معیار ہوتا ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے، چونکہ وہاں کے لوگ یوزلی دیکھا گیا ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ ہے وہاں کے، شاید بچوں کے وہ جو ہائٹ ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے پنجاب پولیس کے لیے یا وہ جو چھاتی واتی اور یہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ ان جو وہاں پر نئے ایسے ینگسٹرز جو ہیں جو کچے کے علاقے کے اندر پولیس میں بھرتی ہو کر خواتین و حضرات جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک پورا کمپریہنسو پیکج ہے جو 23 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہوگا. یہ اس سال کا 23 ارب روپے کا پروگرام ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، لیکن اس کو آن گوئنگ رہنا ہے انشاءاللہ. یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ کچے کو بھی پوری وہی ترقی اور وہی تمام سہولیات ملنی چاہیے جو پنجاب کے باقی حصوں کے اندر موجود ہے، تاکہ یہ جو محرومیوں کا بہانہ بنا کر یا سہولیات کو ناکافی ہونے کا بہانہ بنا کر جو دہشت گرد اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ جو ایک بہانہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ ختم اس کو کر دیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی کچے کے لوگ جو ہے وہ بھی آرام اور سکون کی زندگی پچھلے جو 5 مہینے سے جو گزار رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہی کنٹینیوٹی آپ کو اگلے آنے والے سالوں میں بھی نظر آئے گی. شکریہ. مظفر گڑھ بھی ہے. دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری بالکل نظر ہے اس بات کے اوپر، لیکن یہ بات مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ بہت کم تعداد ہے جو سندھ کی طرف یا کہیں بارڈر کراس کر کے گئے ہیں. موسٹلی لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، موسٹلی لوگوں نے سرنڈر کیا ہے. اور جو میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ جو سرویلنس اور ڈیجیٹل سرویلنس، بائی دا وے یہ بھی میں بتا دوں جو مجھے بھول گیا تھا کہ سیف سٹی کا جو دائرہ کار ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کر کے ان تمام علاقوں کے اندر لے جایا جا رہا ہے تاکہ پوری سرویلنس جو ہے
آنے اور جانے کی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اور پہلے یہ صرف کچے کے علاقے کے نہیں، آلریڈی آج بھی میاں والی، خوشاب، یہ جو باقی ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے ساتھ بھی ان کی بھی سرویلنس کی جاتی ہے. تو یہ پوری سرویلنس کے اوپر پوری نظر ہے. اور جو سندھ حکومت ہے وہ بھی کچے کے لوگوں کے اوپر میرا خیال ہے آپریشن انہوں نے بھی کیا تھا، اور وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور جہاں پر بھی ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی تشریف لائے تھے کل جو ہے لاہور کے اندر، اور وہ بھی جو ہے وہ لاہور کو دیکھ کر خوش ہو کے گئے ہیں. سو جہاں پر بھی پنجاب اپنے باقی صوبوں کے لیے جو ایک مشعل راہ بنا ہوا ہے، جو ایک ترقی کی مثال ہے، جہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. نہیں بھائی، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جو بے زمین کاشتکار ہے، یہ زمین صرف ان کے لیے ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں پر اگر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے آلٹرنیٹ ذرائع یقیناً رکھے جائیں گے. اور کسی سفارش کی، کسی بھی طرح کی میرٹ کی وائلیشن مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں نہیں ہوتی ہے. کوئی سفارش نہ کوئی منسٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی ایم این اے کر سکتا ہے، اور نہ کبھی کسی اسکیم میں جو ہے وہ انڈکشن کے لیے کبھی کسی سے یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سو جو بھی کچے کا ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بھی پنجاب کے باقی علاقوں کی طرح اکراس دا بورڈ ہے. اور اس کے اندر جو بھی بے روزگار کاشتکار، جو ہاریوں کی طرح جو ظلم بھی سہتے تھے اور جن کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ملتی تھی، وہ خود اپنی زمین جو ہے وہ اب آباد کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فیملی کے لیے خود جو ہے وہ روزگار کمائیں گے. جی جی ہاں. This half-hourly news clock is brought to you by کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک وہ حصہ جو فلڈ پلین کے اندر ہے، اور دوسرا جو ہے جو فلڈ پلین سے باہر ہے. جو فلڈ پلین کے اندر ہے وہ حصہ اریگیشن کو جو ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے اس علاقے کو سیو بھی کرنا ہے اور اس کو آباد بھی کرنا ہے. سو اس کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، CNW، ان سب کو ایک علیحدہ سے فریم ورک جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور جو اس کے باہر علاقہ ہے وہ میں نے گزارش کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو انفراسٹرکچر کو وہاں بلڈ کرنا ہے، جس میں سڑکیں ہیں، پل ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، جو لائف سٹاک ہے، اس کو جو ہے وہ یہ بھی پلان کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے آج شامل کیا کہ 1000 لوگوں کو جو چیف منسٹر صاحبہ کا لائف سٹاک کارڈ ہے وہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، وہ ان خواتین کو دیا جائے تاکہ وہ مویشی پالیں اور اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کما سکیں. تو یہ ایک کمپریہنسو مختلف ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے جو آپ کو اس پلان کے اندر نظر آتی ہے. اور 23 ارب کیا 230 ارب بھی اگر ضرورت پڑے گی تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایم ہے کہ کچے کے علاقے کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو پورے پنجاب کے ساتھ ایٹ پار کرنے کے لیے جتنے بھی فنڈز کی ضرورت پڑے گی چیف منسٹر صاحبہ وہ دینے کے لیے تیار ہے. کیا؟ جی سب کے لیے پہلے تھا، یہ پہلے سے ہارڈ شپ الاؤنس مل رہا تھا،
لیکن یہ اوپر کے رینک کے چند لوگوں کے لیے تھا. جو ہمارے بیچارے جو لوور رینک کے سپاہی ہیں, جو بالکل پہلے ٹیئر پہ ان دا لائن آف فائر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ الاؤنس نہیں تھا. تو چیف منسٹر صاحبہ نے آج ان کو بھی, اس تمام ٹیئرز کو, جتنے بھی ٹیئرز ہیں ان تمام ٹیئرز کو اس ہارڈ شپ الاؤنس میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. اور ان تمام لوگوں کو جو ہے, جو پنجاب پولیس کے لوگ وہاں سرو کر رہے ہیں, ان سب کو ہارڈ شپ الاؤنس ملے گا. ان کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے بھائی, تبھی تو یہ خالی ہوا ہے, تبھی تو پچھلے 5 مہینے سے وہاں سکون ہے. اور ظاہر ہے ان کو جب تک ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہوگا, یا جب نہیں ان کو پکڑا گیا, تب تک وہاں سکون آ نہیں سکتا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اب ویجیلنس جو ہے اور یہ ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ یہ پورے علاقے کی, یہ سائنٹیفک طریقے سے, ڈیجیٹل طریقے سے اور بھی زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے بہت سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو نیا لے کے دیا گیا ہے, جو اس کے ذریعے جو ہے وہ میک شور کریں گے کہ اب دوبارہ کچا کسی کے قبضے میں جو ہے وہ نہ جا سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب فرمائیں گے. جی شکریہ. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ویپن جو دیا جا رہا ہے, یا جو پنجاب پولیس کو مزید اسٹرینگتھن کیا جا رہا ہے, وہ اس لیے ہے بیکاز بار بار یہ آپریشن نہیں کیے جا سکتے, اور دوبارہ دہشت گردوں کو دوبارہ انٹری کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جو علاقہ ہم نے خالی کرایا ہے وہ علاقہ دوبارہ جو ہے وہ کسی کے قبضے میں نہیں جائے گا. اس لیے اس علاقے کی مسلسل مانیٹرنگ ضروری ہے. اس کی جو ڈائنامکس ہیں, اس کا جو ڈیموگرافک ہے, اس کی مسلسل مانیٹرنگ ضروری ہے. بیکاز جیسے ابھی یہاں پر پہلے بھی ایک بھائی نے کہا کہ وہ چلے جاتے ہیں دوسری طرف, پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور یہ پورے پنجاب پولیس کو جو ہے وہ اکوپ کرنا تو اپنے طور پر ضروری تھا ہی تھا, لیکن یہ کچے کے علاقے کے جو لوگ ہیں, یہ اسپیسیفکلی ان کو جو ہے وہ کرنے کے لیے موجود ہے. نئے پولیس اسٹیشنز ان کے لیے وہاں بنائے جا رہے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے ان کے لیے نئی بختر بند گاڑیاں, اور جیسے میں نے کہا کہ ڈرونز, اور وہ ڈرونز جو ہائٹ کے اوپر رہ کر بھی, اگر کماد بھی وہاں لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی جو اگر کوئی چھپتا ہے تو وہ بھی نہیں بچ پائے گا. یہ تمام جو ہے یہ تیاری اس حوالے سے کی گئی ہے. دوسری جو آپ نے کہا, یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ موسٹلی جو پروپیگنڈا سیل اور فساد ایلیمنٹ ہے اس ملک کے اندر, جو نہیں باز آ سکتا. بائی دا وے 9 مئی ابھی جو ہے بس آنے کو ہے. یہ جو اوورسیز ہیں, یہ ان کے تھرو یہ مہم چلائی جاتی ہے تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں, ان کو جو ہے وہ نہ کیا جا سکے. لیکن اچھا کیا کہ منصور علی خان صاحب نے خود بھی کلیئر کر دیا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہاں پہ سیاپا ایک آنکھ جو ٹھیک ہے اس کا رونا پٹنا ان کا ختم نہیں ہوتا, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک بالکل بے سروپا اور غلط خبر جو ہے اس کو ڈسیمینیٹ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. اس لیے میں پھر جب کہتی ہوں کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تیار نہیں تھے, شاید یہ وقت سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور اب جو دل چاہتا ہے وہ ہم کہہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور اس پہ اتراتے بھی ہیں.